السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، سب اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ آنے والے دنوں میں رونما بھی ہونے والا ہے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ سورج گرہن کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلتے ہیں کہ سورج گرہن ہوتا کیا ہے، یہ کیوں لگتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ سورج گرہن جیسے کہ ہم نے بکس میں بھی پڑھا ہے اور آج کل انٹرنیٹ پہ تو ہر چیز اویلیبل ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ سورج گرہن کس طریقے سے لگتا ہے۔ چاند جب سورج اور زمین کے بیچ میں آ جاتا ہے نا، گردش کرتا ہوا، تو پھر وہ سورج گرہن لگ جاتا ہے، یعنی کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ ان کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان میں جب چاند آ جائے تو تب سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ سورج گرہن کا کیا مطلب ہے؟ سورج گرہن کا مطلب یہ ہے کہ ہم تک سورج یعنی کہ زمین تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، اس کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ یہ تھی ہماری سورج گرہن کیا ہوتا ہے، اس بارے میں ساری ڈیٹیل۔ اب میں آپ کو اسلام کے ذریعے اس کا بتاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، بلکہ یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اب اس کے آپ نے حدیث سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جیسے لوگوں نے بہت سی باتیں بنائی ہوئی ہیں وہ سب فیک ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا نوٹس اس بات کو کیا ہے کہ آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ پہلے زمانوں میں سورج گرہن چاند گرہن بہت ہی کم لگتے تھے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اب یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آنے والے جو پچھلے ہمارے چند سال گزر کے گئے ہیں ان میں گرہنوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل گزشتہ سالوں سے وقت کا دورانیہ بہت ہی کم ہو گیا ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور جتنا وقت تیزی سے گزرے گا اتنی جلدی ہی زمین اور سورج چاند کے گرد گھومتے گھومتے اپنا مدار پورا کر لیں گی، اپنا چکر پورا کر لے گی، اور اسی طرح جب چکر پورا ہو جائے گا تو گرہن بھی لگے گا۔ یعنی کہ جب زمین کی ڈیوریشن پوری ہو جائے گی نا چکر لگانے کی، یا چاند کی ڈیوریشن پوری ہو جائے گی جلدی، تو پھر چاند جلدی سورج اور زمین کے درمیان میں آ جایا کرے گا، تو اس وجہ سے جو ہے گرہنوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ تو نوٹس کر رہے ہیں کہ گرہنوں میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن کیا لوگوں میں اس بات کی آگاہی بڑھی ہے کہ گرہن کے وقت کیا کرنا چاہیے، کون سی عبادت کرنی چاہیے، کیا صدقہ دینا چاہیے؟ اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز بتانے والی ہوں، تو کائنڈلی ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملنے والی ہے اور جو گرہن کے وقت عبادت کی جاتی ہے اس کا مکمل طریقہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو کائنڈلی ویڈیو سکپ نہ کریں اور اس کو دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور جو بھی آپ میں سے نئے ہیں میرے چینل پہ، کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی کہ جب زمین تیزی سے گردش کرے گی، وقت کا دورانیہ بہت تیزی سے گزرنے لگے گا، تو پھر گرہن میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس سال آپ دیکھ چکے ہیں کہ پہلے بھی گرہن لگ چکے ہیں، سورج گرہن لگ چکا ہے، دو مرتبہ آئی تھنک لگ چکا ہے سورج گرہن۔ تو اب میں نے اس بارے میں سوچا کہ نہیں، ہماری عوام کو اس بارے میں آگاہی ہونی چاہیے کہ اس ٹائم پہ ہمیں کیا عبادت، کیا صدقہ فطر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اس سب چیزیں یہ جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملیں گی۔ تو اب میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ سورج گرہن کے وقت کون سی عبادت کرنی ہے اور کون سا صدقہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں بھی آپ کو بتاتی چلتی ہوں۔ سورج گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ اب نماز کسوف کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ نماز کسوف پڑھنے کے لیے نمازی جو ہے تکبیر تحریر کریں گے پہلے، یعنی کہ پہلے تکبیر کریں گے، پہلے تو سب فرسٹ آف آل نیت کرنی ہے نا، پھر تکبیر تحریر کریں گے، اس کے بعد پھر دعائے استفتاح دعا ہوتی ہے، یہ گرہن کے لیے مخصوص دعا ہے، اس کو یہ اکثر 5 صورتوں میں دی گئی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے نمبر 3 پہ کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے تعوذ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کسی لمبی سورت کو پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے کسی لمبی سورت کی تلاوت کرنی ہے، پھر ہم لوگوں نے لمبا رکوع کرنا ہے۔
یاد رہے کہ عام رکوع جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں ویسے نہیں کرنا، لمبا رکوع کرنا ہے ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور پھر دوسری مرتبہ پھر ہم نے رکوع کرنا ہے، لیکن یہ پہلے رکوع سے بھی زیادہ لمبا ہونا چاہیے۔ پہلے تو ہم نے لمبا رکوع کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ والا رکوع دوسرے پہلے رکوع سے بھی زیادہ لمبا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کافی دیر کھڑے رہنا ہے۔ ڈائریکٹ ہم نے سجدے میں نہیں چلا جانا، ہم نے کافی دیر کھڑے رہنا ہے۔ اس کے بعد لمبے لمبے سجدے کرنے ہیں، کافی دیر کے لمبے لمبے سجدے کرنے ہیں، اور سجدے کے دوران کافی دیر بیٹھنا بھی ہے۔ پھر دوسری رکعت بھی ایسے ہی ادا کرنی ہے اور جیسے پہلے والی کی ہے، لیکن ہر عمل تھوڑا چھوٹا کرنا ہے۔ پہلی رکعت میں ہم نے ہر عمل لمبا لمبا کرنا ہے، دیر سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں ہم نے ہر عمل چھوٹا چھوٹا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تشہد بیٹھنا ہے دوسری رکعت میں، جب ہم پڑھ لیں گے نا دوسری رکعت میں، پھر ہم نے تشہد میں بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں جو ہے سلام پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد دعا مانگنی ہے، ہم نے دعا میں کیا مانگنا ہے؟ اپنے گناہوں کی تلافی کرنی ہے اور مصیبتوں سے بخشش مانگنی ہے، اور دعا ہم لوگوں نے کافی لمبی مانگنی ہے، جتنی ہو سکتا ہے ہم نے دعا لمبی مانگنی ہے، تاکہ ہمارے جو ہے نا سورج گرہن کا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو سکے، ٹھیک ہے۔ نماز بھی ہم نے اسی وجہ سے لمبی پڑھنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا عبادت میں مشغول رہے۔ سورج گرہن جلد سے جلد جب تک ختم نہیں ہو جاتا کوشش کریں تب تک عبادت میں مشغول رہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ لوگ نہیں ہو سکتے تو کم از کم جو 2 رکعت آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کسوف کے، وہ لمبی لمبی پڑھیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا دورانیہ جو ہے وقت کا وہ تھوڑا زیادہ لگے اور آپ تھوڑا زیادہ دیر تک عبادت میں مشغول رہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ لوگوں نے بہت اوٹ پٹانگ باتیں بنائی ہوئی ہیں، ان سب پہ دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نماز کسوف ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو سورج گرہن کے لیے ہوتی ہے۔ اب چاند گرہن کے لیے الگ نماز ہے اور سورج گرہن کے لیے الگ نماز ہے۔ سورج گرہن کے لیے نماز کا جو طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دیا ہے اس ویڈیو میں۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے نماز ادا کرنی ہے اور لمبی لمبی ادا کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے وقفے سے ادا نہیں کرنی اور جلدی جلدی ادا نہیں کرنی، پھر نماز کا جو ہے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوگا۔ جو نماز کسوف کا مقصد ہے، نماز کسوف کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو لمبا لمبا اور دیر تک پڑھا جائے تاکہ سورج گرہن کا جو وقت ہے وہ ہمارا زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو سکے۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے صدقہ کیا دینا ہے۔ صدقہ ہم لوگ کوئی بھی دے سکتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق جو ہم دے سکتے ہیں صدقہ، وہ ہم نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ کیوں دینا ہے؟ تاکہ ہم پر کوئی بھی مصیبت نہ آئے، کوئی بھی ٹینشن پریشانی نہ آئے، اور ہمیں کوئی بھی ہم سے گناہ سرزد اگر ہوا ہو تو اس کی تلافی ہو جائے۔ یہ ساری باتیں بہت ہی اہم تھی جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں، اور ایک سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ سورج گرہن جو ہے اس ماہ کی 8 اپریل کی تاریخ کو لگے گا دوبارہ سے، اور یہ بہت شدید سورج گرہن ہونے والا ہے اور کافی ملکوں میں اندھیرا بھی چھا جائے گا۔ اگر پاکستان میں نظر آیا تو پھر پاکستان میں بھی اندھیرا ہوگا، نہیں تو یہ باقی ممالک میں اگر نظر آئے گا تو وہاں پہ اندھیرا ہو جائے گا۔ تو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، سب اپنا خیال رکھیے گا۔